بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام مومن کے شب و روز کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے شب و روز کیسے گزارنے چاہیے۔ اس حوالے سے اس سے پہلے ایک پروگرام ہو چکا جس میں ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، حضرات صحابہ اکرام کو تہجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور تہجد کے بعد کے معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے وقت میں نے جب بھی دیکھا، یعنی سحری کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر ضرور آرام کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، بیدار ہونے کے بعد فجر کی 2 رکعات پڑھا کرتے تھے، اور وہ فجر کی 2 رکعات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی جلدی پڑھا کرتے تھے کہ بسا اوقات میں سوچتی تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تلاوت کی ہوگی، سورہ فاتحہ بھی پوری پڑھی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی معمول کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی سنتوں میں عمومی طور پہ آپ کا معمول تھا قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے دائیں کروٹ پہ لیٹ جایا کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، لیٹ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اٹھ کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اٹھ کے تہجد پڑھے، اور اگر تہجد نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرے، کہ پہلے اطمینان کے ساتھ فجر کی سنتیں پڑھے اور اس کے بعد فجر کی جماعت میں شریک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز حضرات صحابہ اکرام کو پڑھایا کرتے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کیا کرتے تھے، بسا اوقات 50 آیات قرآن مجید کی ایک رکعت میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات اس سے زائد بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فجر کی نماز میں سب سے زیادہ لمبی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرات صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی اپنا چہرہ حضرات صحابہ اکرام کی طرف کر لیا کرتے تھے، آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی تھی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مختلف معاملات میں بات چیت کیا کرتے تھے، جن میں ایک تو حضرات صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ اکرام اپنے رات کے خواب سناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہوتی تو حضرات صحابہ اکرام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ نئے احکام اگر نازل ہوئے ہوتے تو آپ نئے احکام بھی حضرات صحابہ اکرام کو بتایا کرتے تھے، اور کوئی بھی نئی بات ہوتی، اصلاح کی بات ہوتی، دین میں سیکھنے اور سکھانے کی بات ہوتی، تو فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کو بتایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بے تکلفی میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس بے تکلفی کی گفتگو کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر صحابہ اکرام میں کوئی شخص بھی آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا، بڑی بے تکلفی کے ساتھ پوچھ لیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرات صحابہ اکرام سے یہ پوچھ بھی لیا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے آج کسی نے صدقہ کیا ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی روزہ دار ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے ان کی رات کی اور فجر کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے
فجر کی نماز سے پہلے صدقہ کیا۔ صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کیا۔ پھر پوچھا تم میں سے کسی کا روزہ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی نے آج فجر سے پہلے کسی بیوہ کی خدمت کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں فلاں بیوہ ہے جس کے گھر جا کے صفائی کر کے اس کے گھر کا پانی بھر کے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر آسمان سے حضرت جبریل امین آئے ہیں اور آپ کو اللہ کا سلام کہہ رہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے نہیں تھے بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، حضرات صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے، حضرات صحابہ اکرام کو دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے، خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اور نئی اگر کوئی وحی نازل ہوتی وہ وحی بھی بتایا کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں جن 3 بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توبہ کا ذکر ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ یہ 3 صحابہ اکرام جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کی آیات بھی رات کے وقت نازل ہوئی، اور جب رات کے وقت نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ حضرت ام سلمہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ اجازت مانگنے لگی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان 3 صحابہ اکرام کو رات کی تاریکی میں جا کر بتا کے آؤں کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فجر کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مطلع فرمایا کہ ان 3 صحابہ اکرام کی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو صحابہ اکرام میں ایک صحابی بھاگتے ہوئے گئے اور انہیں جا کے خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوتے بات چیت کیا کرتے تھے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف رکھتے تھے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی تھی، سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اشراق کی نماز کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔